اچھا، اب سورۃ تحریم پر آج بڑی گفتگو ہوتی رہی ہے مومو، آپ نے اور باقی ساروں نے اس پر اچھی ڈسکشن کی، تو ایک یہ تو ہم اکثر اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ضرور. یہ ہمارے ایک دوست ہیں مظہر ظہیر صاحب، اوہ ہو. انہوں نے بھیجا تھا، ہم. تو یہ میں نے آپ سے شیئر کیا دوبارہ سے، ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی ہوئی ہے، اس کو ذرا لے کر آئیں۔ اچھا جی. یہ سورۃ تحریم کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اپروچ کرنا ہے اس طرح کے معاملات کو، جہاں سے قرآن سے شاید آپ کو مکمل رہنمائی نہیں مل رہی کسی چیز کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، لیکن کیا واضح ہو جاتا ہے، کتنا مفہوم واضح ہو جاتا ہے سورۃ تحریم میں، اس سے قطع نظر کہ یہ تفصیلاً کس واقعے کی طرف اشارہ ہے، پھر بھی اتنا مفہوم واضح ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بہرحال یہ ایک انسانی کلام ہے۔ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ ابھی میں لاتی ہوں اس کو. تحریم کا آغاز اپنے اندر کچھ اشارے دے رہا ہے، وہ آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ اے نبی، آپ اپنے اوپر ایسی چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو آپ کے لیے حلال کی گئی ہے، اور کیا آپ ایسا اپنی ازواج کی، اپنی بیویوں کی خوشنودی یا رضامندی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو واقعہ جو بھی ہو، کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ازواج مطہرات کے مزاج پر گراں گزرتی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اور اس ایسی جو بھی وہ چیز ہے جو کہ ازواج مطہرات اور رسول اللہ کی بیویوں کو گراں گزرتی ہے، جو انہیں مناسب نہیں لگتی، رسول اللہ نے اس سے اپنے آپ کو روکا اور کہا کہ یہ میرے اوپر آج کے بعد سے حرام ہے، وہ جو بھی چیز ہے۔ اس کے رسپانس میں یہ لگ رہا ہے کہ اچھا، آپ اپنے آپ کو ایسی چیز سے کیوں روک رہے ہیں جو کہ جس کی آپ کو اجازت ہے، اور کیا آپ ایسا اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو بھی چیز ہے، مگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے جو ازواج مطہرات ہیں، وہ اگر رسول اللہ اپنے آپ کو اس چیز سے روکیں تو ازواج مطہرات اس سے خوش ہوں گی، اور رسول اللہ نے کوشش بھی کی اپنے آپ کو اس سے روکنے کی۔ اللہ کے رسول نے ایسی چیز سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی، اس آیت کے اندر یہ بات واضح ہے، ایسی چیز سے روکنے کی کوشش کی، اپنے اوپر وہ حرام قرار دی جس کا حرام قرار دینا اپنے اوپر ازواج مطہرات کی خوشنودی حاصل کرنے کا باعث بنا۔ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو کسی ایسی چیز سے روکا جو ازواج کو پسند نہیں تھی، اور اس چیز کو دوبارہ سے کرنے کے لیے، یہ سینکشن حاصل کرنے کے لیے کہ جی اب وہ چیز دوبارہ سے وہ کر پائے انسان جو کہ اس کی بیویوں کو بری لگ رہی ہے، اس کی اجازت ایک سٹیمپ پیپر پہ لینے کے لیے، آتھورائزڈ طریقے سے لینے کے لیے یہ آیت لگتا ہے کہ اتری ہے۔ اسی کے اندر باقی ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خیر اب ہم اس کو ذرا گو تھرو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک کیس سٹڈی اس لحاظ سے بھی ہے کہ قرآن سے معنی کس حد تک اخذ کیا جا سکتا ہے، اور کہاں آپ کو بہرحال دوسری سورسز اور دوسرے جو ماخذات ہیں، یعنی جو سورسز ہیں، ان سے رہنمائی لینا ناگزیر ہو جاتا ہے، اور قرآن ناکافی ہوتا ہے اس سے آگے مفہوم پر روشنی ڈالنے سے۔ تو یہ کیس سٹڈی ہے، یہ ہمارے ایکسٹینڈڈ سرکل میں صاحب ہیں، بڑے رسپیکٹیبل انڈیویجول، آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑا یہ بیلنسڈ انداز میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، اس میں مفسرین کی باتیں بھی شامل ہیں، اس میں ملحدین کا نقطہ نظر بھی سامنے لکھا ہے، جو جیسا ہے ویسا انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ اچھا جی، کیا ہے جی اس کی ذرا اسکرول اپ کریں، ذرا اسکرول اپ اوکے۔ ہاں جی، قرآن پاک سے معنی اخذ کرنے کے مبادی سورہ تحریم کے تناظر میں ایک جائزہ، یعنی بیسک گائیڈ لائنز کے آپ معنی اخذ کرنے کے رکھ سکتے ہیں، اور سورہ تحریم کے کانٹیکس میں اس کا جائزہ یہ آپ کیا کہتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو یہ میں پڑھ دیتا ہوں،
میں تو اس انداز میں نہیں بیان کر سکوں گا، تو بس ریڈ ہی پڑھ ہی دیتا ہوں. ذرا تھوڑا سا آپ اسکرول ڈاؤن کریں. ہاں جی. قرآن پاک کے کچھ مفسرین کے مطابق قرآن کے مفہوم و معنی کی تفہیم کے لیے قرآن اور صرف قرآن ہی سے رجوع کرنا چاہیے، اور یہ کہ قرآن اپنی تفسیر کے واسطے خود اپنے آپ میں ہی کافی ہے. آیا ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے سورہ تحریم کے اوائل کی آیات توجہ کی طالب ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. یعنی یہیں سے شروع ہو رہی ہے کہ اس پہلی آیت میں رسول اللہ کی سیرت کے کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. میں پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ وہی آیت ہے کہ جس میں رسول اللہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پر یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یعنی آپ اپنے اوپر کیوں حرام ایسی چیز کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، ما احل اللہ لک، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا کہتے ہیں کیا ہے. تب تغی مرضات ازواج کا، کیا آپ مرضات، کیا رضا حاصل کرنے کے لیے، رضامندی حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے ازواج کی، کیا آپ ایسا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہ تو کلیئر قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کہیں اور سے ہم یہ بات نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. اچھا اسکرول ڈاؤن کیجئے گا ذرا. ہاں جی، تو اس پہلی آیت میں رسول اللہ کی سیرت سے کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. نبی نے اپنے آپ پر کسی ایسی چیز یا عمل کو حرام کر لیا ہے، یعنی اس آیت کے مطابق نبی نے اپنے آپ پر کسی ایسی چیز یا عمل کو حرام کر لیا ہے جو خدا کی طرف سے تو حلال ہے، مگر اس چیز سے یا اس عمل سے نبی کا دور رہنا ازواج مطہرات کی خوشنودی اور رضامندی کا باعث ہے. کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے نبی نے اپنے آپ کو کچھ عرصے کے لیے روک لیا یا اپنے اوپر حرام ڈکلیئر کر دیا، اور وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر نبی اس سے اپنے آپ کو روکے تو اس سے ازواج مطہرات کی خوشنودی اور رضامندی جو ہے حاصل ہوگی. اور اس آیت میں بات ہو رہی ہے کہ بھئی آپ نے اپنے اوپر یہ پابندی کیوں لگا لی جبکہ خدا آپ کو کسی چیز کی اجازت دیتا ہے؟ آپ نے اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنے اوپر یہ پابندی لگا لی. ٹھیک ہے، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. آگے چلے، اسکرول ڈاؤن کریں. اچھا جی، دوسری آیت میں یہ بات ہو رہی ہے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. اچھا، اس دوسری آیت میں بھی بڑی سیدھی سی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے اپنے اوپر کوئی، آپ نے وعدہ کر لیا ہے یا قسم کھا لی ہے تو اوکے جی آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، تو زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ کمٹ کر لیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیا ہے، اب اس کمٹمنٹ کو فالو کرنا ٹو دی لاسٹ لیول اینڈ ٹو دی لاسٹ ڈاٹ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اپنی کمٹمنٹ سے کو انڈو کرنا اور ان سے ڈی کمٹ کرنے کا راستہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول چکا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ دوسری آیت میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر نبی پاک نے کوئی قسم یا وعدہ دے دیا ہے تو اس سے نکلنے کا طریقہ موجود ہے. یعنی اگر آپ نے کسی سے کچھ پرومس کر لیا ہے، کسی کو قسم دے دی ہے، تو پرومس توڑنے کا راستہ موجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر نبی نے ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر، میں سیکنڈ لائن پڑھ رہا ہوں جو انڈر لائنڈ ہے، یعنی اگر نبی نے ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر ان کو کوئی قسم دے دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی چیز یا عمل سے دور رکھیں گے یہاں تک کہ اس کو حرام جانیں گے، تو اس قسم کو توڑا جا سکتا ہے، اس وعدے کو توڑا جا سکتا ہے، اور اس شے یا شخص کے پاس دوبارہ جایا جا سکتا ہے. یعنی کوئی اگر چیز یا کوئی شخص ہے جس کے پاس جانے سے اپنے آپ کو روکا ہے، یا کوئی کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس سے روکا ہے، اس چیز کی طرف وہ عمل دوبارہ سے جاری کیا جا سکتا ہے. یہ آپ نے اگر کمٹ کر لیا کسی سے تو آپ اپنے آپ کو اس کمٹمنٹ سے آزاد کر سکتے ہیں. آگے چلیں. اچھا جی، یہ وہ آیت ہے مشہور کہ اگر کوئی چیز راز میں رکھنے کے لیے کہی گئی اور وہ ازواج مطہرات میں بیویوں نے ایک دوسرے پر ظاہر کر دی. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کسی نبی کا
کسی چیز کو یہ کہنا کہ بھئی اس چیز کو راز میں رکھو، بہرحال یہ ایک انسانی ریکویسٹ ہے، یا تو کوئی آپ کہیں گے کوئی اسٹیٹ سیکرٹ ہے، یا کوئی کمزوری ہے، خود جس کو خدا جو کہ خدا کے ساتھ جس کا واٹس ایپ رابطہ ہو ڈے ٹو ڈے بیسس پر، اس کو کسی چیز کو سیکرٹ میں رکھنے کی ریکویسٹ بھی کرنا جو ہے یہ بہرحال سمجھ سے باہر ہے۔ مگر یہ وہی آیت ہے کہ جس میں بات ہو رہی ہے کہ تیسری آیت مبارکہ میں اس طرف اشارہ ہو رہا ہے، ذرا اسکرول ڈاؤن اگر کر لیں، اسکرول ڈاؤن لٹل بٹ۔ ہاں جی، تیسری آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ نبی نے ازواج مطہرات میں کسی کو کوئی بات راز میں رکھنے کی تاکید فرمائی، مگر زوجہ مطہرہ نے وہ بات راز میں نہ رکھی اور کسی دوسری بیوی سے کہہ دی۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے، آگے چلیں۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کو ذرا جلدی کرتا ہوں۔ آیت نمبر 4 میں دراصل یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ اپنے راستے سے ہٹ گئی ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ گئی ہیں، اور وہ توبہ کر لیں۔ ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ چوتھی آیت میں امہات المومنین کو توبہ کی تنبیہ کی جا رہی ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سیدھی راہ سے ہٹ گئی ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات نے کسی معاملے میں باہم مل کر نبی کی مخالفت فرمائی اور انہیں اس آیت میں ایسا کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی بالکل تقریباً واضح ہے، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ بات کیا تھی، لیکن یہ بات واضح ہے کہ کوئی ایسی بات تھی جو کہ انہوں نے ایک دوسرے سے شیئر کر لی، اور وہ اس کی وجہ سے وہ اس قدر سنگین تھی، اس قدر سنگین تھی کہ کائنات کا مالک جو ہے، دونوں جہانوں کا مالک جو ہے، اس کو بیچ میں انٹروین کرنا پڑا۔ اس نے کہا کہ یہ تو جو سیکرٹ ہے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیا ہے، یہ آپ کو روکا گیا تھا، اور اب آپ کو یہ آپ راستے سے ہٹ گئی ہیں اور توبہ کی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 5 میں آئے ذرا۔ آیت نمبر 5 ہے عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خیرا، ان یبدلہ ازواجا خیرا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ذرا یبدلہ کے اوپر غور کریں، اس لفظ کے اوپر۔ اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ اس لفظ کا مطلب تبدیلی سے آیا ہے، ٹھیک ہے، بدلاؤ۔ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو اردو سمجھتے ہیں ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ اس کا روٹ یہ ہے، عسى ربه ان طلقكن ان يبدل ازواجا خیرا، یعنی یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ اگر نبی آپ کو، آپ یہ جو بیویوں کو طلاق دے دے، تمام کی تمام کو طلاق دے دے، تو ایک منٹ نہیں لگے گا کہ ان کو ریپلیس کر دیا جائے گا، تبدیل کر دیا جائے گا ود بیٹر وائفز ازواجن خیرا۔ ٹھیک ہے، تو 5ویں آیت سے معاملے کی سنگینی عیاں ہو رہی ہے۔ ازواج مطہرات کو انتہائی تحکمانہ، دھمکی برے اور تحقیر آمیز انداز میں مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ازواج مطہرات کو انتہائی تحکمانہ، دھمکی بھرے اور تحقیر آمیز انداز میں مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی اگر نبی تم ساری بیویوں کو طلاق دے دیں، اگر نبی ساری بیویوں کو طلاق دے دیں، تو تمہارے بدلے نبی کو تم سے بہتر بیویاں جو ہیں وہ فراہم کر دی جائیں گی۔ ذرا اسکرول ڈاؤن کیجیے، میسر آ جائیں گی۔ اچھا، اس سے یہ بات بھی واضح ہے کہ بات جو بھی تھی اس قدر سنگین تھی کہ امہات المومنین کہ جن کی تکریم سر آنکھوں پر، ان کو بھی پرے کاہ کے برابر نہیں سمجھا گیا۔ یعنی وہ بات اس قدر سنگین تھی کہ رسول اللہ کی بیویاں جن کی عزت، جن کا احترام سر آنکھوں پر، ان کو کسی قابل نہیں سمجھا، ان کو بھی پرے کاہ کے برابر نہیں سمجھا، اور تحقیر بھرے لہجے اور واشکاف الفاظ میں نہ صرف طلاق کی دھمکی دی، بلکہ یہ بھی باور کرایا کہ کوئی بڑی بات نہیں، کہ ان کے بدلے کئی گنا بہتر بیویاں نبی کو میسر ہوں گی، ریپلیسبل کموڈیٹیز ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، ایک گئی دوسری آئے گی، دوسری گئی تیسری آئے گی۔
تو کوئی بڑی بات نہیں، آپ کو ریپلیس کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کائنات کا خالق اس انداز میں مخاطب ہو رہا ہے نبی کی بیویوں سے، اس بات کو یاد رکھیں۔ آگے چلیں۔ اچھا جی، آیت نمبر 6 میں کہ جو آپ کی باقی فیملی اور اہل و عیال کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اہل و عیال کو تنبیہ کرنے سے انہیں خدا کے عذاب سے بچایا جا سکتا ہے، یعنی چھٹی آیت میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اہل و عیال کو تنبیہ کرنے سے انہیں خدا کے عذاب سے بچایا جا سکتا ہے، اور آگے آنے والی آیات میں موضوع بالکل تبدیل ہو رہا ہے۔ تو آگے آیات وہ ہم کہہ رہے تھے کہ پوری 12 آیات آپ پڑھیں، باقی بھی آپ پڑھیں، مگر ان سے یہ جو پچھلی چیزیں ہیں وہ انڈو نہیں ہو رہی۔ یہ جو بات ہم تو فوکس اس بات پہ کر رہے ہیں کہ یہ بہرحال خالص ایک انسانی انداز کلام ہے۔ ابھی ہم مزید اس کا پورا ڈیکنسٹرکشن اور انالیسس کیا کہتے ہیں پڑھتے ہیں، نیچے ابھی آئے گا، ابھی تو ہم نے صرف آیات کو گو تھرو کیا ہے، میں جلدی سے اس کو بس پڑھ دیتا ہوں۔ اچھا جی، ان آیات مبارکہ پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ واقعہ جو بھی تھا، یعنی جو بھی واقعہ تھا، اس کی طرف بھی آئیں گے، کیا حوالے ملتے ہیں سورسز میں، مگر جو غیر معمولی بات ہے اس ساری چیز میں، وہ بات یہ ہے کہ واقعہ جو بھی تھا نوعیت کے اعتبار سے اس قدر سنگین تھا۔ وہ واقعہ کیا تھا، قرآن سے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لہذا جب کوئی عالم یا مفسر حد درجہ تمانیت کے ساتھ، یعنی بڑی سیٹسفیکشن کے ساتھ یہ بیان کرے کہ قرآن کا مفہوم صرف قرآن ہی سے اخذ کیا جا سکتا ہے، یہ جان لیجئے کہ وہ امت کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الغرض قرآن کی تشریح کے لیے ہم رسالت مآب یعنی پروفٹ رسالت مآب کی سیرت طیبہ کے محتاج ہیں، یعنی ان کی زندگی کی ڈیٹیلز جو ڈاکیومنٹ ہوئی ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، سیرت طیبہ کے محتاج ہیں جو کہ ہم تک حدیث اور سیرت کی کتابت کی صورت میں پہنچتی ہے۔ اس سلسلے میں حدیث و سیرت کی تالیف کے جو ماخذات ہمیں دستیاب ہیں ان میں زمان و مکان کے اعتبار سے رسول کی حیات پاک کے جو قریب تر ہیں، یعنی کہ ان کے ٹائم سے، ان کی ٹائم فریم سے جو کلوزسٹ ہیں، ان میں سے زمان و مکان کے اعتبار سے رسول کی حیات پاک کے جو قریب تر ہیں وہ ابن اسحاق ہیں، جو کہ 85 سے 150 ہجری ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رہے۔ بعد میں آنے والے مؤلفین میں سے جنہوں نے اپنے کام کی بنیاد ابن اسحاق کو بنایا ان میں ابن حشام اور محمد بن جریر طبری شامل ہیں۔ ابن اسحاق کا بیشتر کام ہم تک ابن حشام اور طبری کے ذریعے ہی پہنچتا ہے۔ علم التاریخ کا ہر طالب یہ جانتا ہے کہ مؤلف اور مورخ کے کسی واقعے سے زمان و مکان کی نزدیکی کس قدر اہم ہے، یعنی جو اس کو کمپائل کر رہا ہے کسی واقعے کو یا ڈاکیومنٹ کر رہا ہے، جو مؤلف ہے جو اس کو کمپائل کر رہا ہے اور جو تاریخ کو مرتب کر رہا ہے، مورخ کی کسی واقعے سے زمان و مکان کی نزدیکی کس قدر اہم ہے۔ اچھا جی، تو علم التاریخ کا ہر طالب یہ جانتا ہے کہ مؤلف اور مورخ کی کسی واقعے سے زمان و مکان کی نزدیکی کس قدر اہم ہے۔ اپنے کام کی بنیاد ابن اسحاق کے کام پر رکھنے کے باعث ہی طبری اور حشام کا مقام اس فہرست میں ممتاز ہے اور رہے گا۔ بہرکیف سیرت اور حدیث کے چند بڑے ماخذات یعنی سورسز اپنے ادوار کے اعتبار سے، یعنی اپنی ٹائم دور کے اعتبار سے کچھ اس طرح ہیں۔ یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں جو ہسٹری کے اوپر انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ یہ ان کی ٹائم لائن ہے، ابن اسحاق سے لے کر واقدی، ابن شام، بخاری وغیرہ، آپ کو پتہ ہی ہے یہ کہ کیا ان کی ٹائم لائنز ہیں۔ تو بخاری تو جو 194 میں، تو وہ آپ دیکھیے نا کہ کہیں پیدا ہو رہا جا کے پتہ نہیں، اس کا ٹائم لائن دیکھیں کہ 194 ہجری سے 256 ہجری۔ تو خیر یہ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے دیکھ لیا ہے اسکرین کو۔ کہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ساری جو سورسز ہیں ان میں سے پیچھے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ ابن اسحاق اور ابن شام پر ہی اپنے آپ کو بیس کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ماڈرن علماء جو ہیں وہ ان کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ ان کی آتھینٹسٹی نہیں ہے، لیکن باقی سارے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں،
کھڑے ہوئے ہیں تو پھر کسی چیز کی بھی ऑथेंटिसिटी نہیں ہے, مطلب مسئلہ تو بڑا خوفناک ہے. خیر بہرحال آگے چلیے. اس وقت اس ہاں جی ہم آپ کو صرف اچھا جی وہ کہتے ہیں جی قرآن کی تفہیم کے لیے ہمیں ان سب کی ہی رہنمائی درکار ہے. رہا سوال سورہ تحریم میں کس واقعے کے بارے بات ہو رہی ہے, تو اس سلسلے میں دو روایات معروف ہیں. ایک روایت میں یہ واقعہ رسول کا حضرت حفصہ کے سامنے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دینا تھا, اور دوسری روایت میں رسول اللہ کا حضرت حفصہ کے ہی سامنے اپنے اوپر حضرت ماریہ قبطیہ کو حرام کر دینا تھا. بات یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کے علاوہ ایک تیسرا بھی واقعہ تھا. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہے. اصل میں یہ میں صرف ان دو واقعات کی جو ریفرنسز تاریخ میں ملتے ہیں ان کو بیان کر کے پھر کمنگ بیک ٹو دی تھاٹ کہ اگر آپ کو واقعہ نہ بھی پتا ہو, قرآن میں اتنا مٹیریل ان آیات میں آ گیا ہے جس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خالصتاً ایک مرد کا کلام ہے. وہ آگے آرگیومنٹ اس کو فردر بلڈ ہوگا. ٹھیک ہے. بہرحال اگر آپ شہد سے متعلق روایات کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ابن کثیر جو ہے وہ صحیح بخاری کا حوالہ دیتے ہوئے یوں لکھتے ہیں, آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ جی ابن عباس سے مروی ہے, روایت ہے کہ یہ آیت اس عورت کے بارے میں نازل ہوئی جس نے اپنا نفس حضرت کو ہبہ کیا تھا. لیکن یہ غریب ہے. بالکل صحیح بات یہ ہے کہ ان آیتوں کا اترنا آپ کے شہد حرام کرنے پر تھا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. یہ وہ بات ابن کثیر صحیح بخاری کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے. صحیح بخاری میں اس آیت کے موقع پر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رسول اللہ شہد پیتے تھے اور اس کی خاطر ذرا سی دیر وہاں ٹھہرتے تھے. اس پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے ہاں حضور آئیں گے وہ کہے کہ یا رسول اللہ آج تو آپ کے منہ سے گوند کی سی بو آتی ہے, شاید آپ نے مغافیر کھایا ہوگا, یہ جو شہد کھایا ہوگا. تو لکھا ہے کہ جی آپ نے فرمایا کہ میں نے تو زینب کے گھر شہد پیا ہے, اب قسم کھاتا ہوں نہ پیوں گا, یہ کسی سے کہنا مت. ٹھیک ہے جی. بہرحال یہ ایک مذائقہ خیز سا واقعہ لگتا ہے کہ شہد کھا لیا کسی تیسری بیوی کی طرف, اور اس کی بنیاد پر ان دونوں نے کولوڈ کیا حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے کہ جب آئیں تو ہم ان کو کال آؤٹ کریں گے کہ آپ کے منہ سے گوند کی بو آتی ہے. اس پر رسول اللہ نے کہا کہ جی میں نے زینب کے گھر کھا لیا تھا, آئندہ میں اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے دیتا ہوں, اور اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا. یعنی یہ ایسی کون سی بات ہے کہ یہ کسی سے مت کہنا, یہ تو کوئی بڑا اسٹیٹ سیکرٹ ہے. آگے چلیں آگے چلیں. اچھا جی, آپ ان ساری سورسز کو جا کر یہ سٹریم کو ریوائنڈ کر کے جا کے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے یہ روایات آ رہی ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی بالکل سچ کے اوپر مبنی ہے. بہرحال تاریخ میں مختلف سورسز میں یہ چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تفسیر جلالین میں سورہ تحریم کی ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے علامہ جلال الدین محلی اور علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی اس کو جلالین کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ یہ دو جلالوں کی تفسیر. ٹھیک ہے, ان دونوں کا نام جلال الدین سم تھنگ تھا, دو جلالین. علامہ جلال الدین محلی اور علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں, ذرا اس کو تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں, ذرا ریزولوشن کافی کمزور ہے اس کی, لیکن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اے نبی اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو کیوں حرام فرماتے ہیں. یعنی یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یعنی ماریہ قبطیہ جو آپ کی حرم ہے, حفصہ کی عدم موجودگی میں آپ نے ان سے زنوشوئی کے معاملات کر لیے. جب وہ آئیں اور دیکھا کہ یہ سب کچھ ان کے گھر اور بستر پر ہوا تو انہیں گراں گزرا, اس لیے آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے فرمایا کہ ماریہ مجھ پر حرام ہے, اس کو حرام کر کے اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ آیت کا دوسرا حصہ ہے. اچھا, تو یہ وہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ماریہ قبطیہ کے ساتھ زنوشوئی کے معاملات, اس کو آپ جا کر گوگل کر لیجئے گا, بڑا آسان سا لفظ ہے. وہ کر رہے تھے تو اس پر انہیں برا لگا حضرت حفصہ کو. خیر یہ روایات موجود ہیں. آگے چلیے.
اگین یہ کہنا مقصد نہیں کہ یہ کوئی ہارڈ کور کیا کہتے ہیں اس سے بات ثابت ہو جاتی ہے۔ اچھا، حضرت ماریہ قبطیہ سے متعلق روایت کے بارے میں ابن کثیر، سنن نسائی اور ابن جریر طبری کے بھی حوالے دیتے ہوئے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو فردر کیا کہتے ہیں ابن کثیر میں بھی ماریہ قبطیہ کی روایات جو ہے مل جاتی ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ میں ان کے جو فائنل انالیسس ہے اس پر بھی وقت لگانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات جو حضرت ماریہ کے بارے میں نازل ہوئیں، انہیں حضور نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ نسائی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے کہنے سننے سے ایسا ہوا تھا کہ ایک لونڈی کی نسبت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ابن جریر میں ہے کہ ام ابراہیم کے ساتھ آپ نے کسی بیوی صاحبہ کے گھر میں بات چیت کی۔ اچھا، یہ ذرا انہوں نے اس کو سینسر کر دیا ہے۔ ام ابراہیم سے مراد ماریہ قبطیہ ہی ہے، کیونکہ وہ ام ولد تھی اور آؤٹ آف ویڈ لاک جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کا نام تھا یہ۔ تو بات چیت کی۔ ہاں، انہوں نے بات چیت کی، چونکہ بات چیت کی اسی لیے وہ ام ابراہیم بن گئیں، بات چیت کرنے سے وہ ام ولد بن گئیں، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا بات چیت کرنے کی وجہ سے۔ بسترے پہ بات چیت ہو رہی تھی۔ ہاں، بات چیت ایسی تھی کہ جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا۔ ابن جریر میں ہے کہ ام ابراہیم کے ساتھ آپ نے اپنی کسی بیوی کے گھر میں بات چیت کی، جس پر انہوں نے کہا رسول اللہ میرے گھر میں اور میرے بستر پر، چنانچہ آپ نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ حلال آپ پر حرام کیسے ہو جائے گا؟ تو آپ نے قسم کھائی کہ اب ان سے اس قسم کی بات چیت نہ کروں گا، بات چیت نہ کروں گا۔ اس پر یہ بسترے میں، آیت اتری۔ ہاں بسترے جی، پہ بات چیت نہیں کریں گے۔ خیر بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں حوالے موجود ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ اگین اگر کوئی تیسرا واقعہ ہے، شہد والا واقعہ نہیں ہے، ماریہ قبطیہ کا واقعہ نہیں ہے، ہم اس فریم ورک کے اندر بھی ابھی آپ کے سامنے انالیسس پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی جتنی انفارمیشن قرآن میں دی گئی ہے اس کی بیسس پر آپ کے پاس ہارڈ کور ایویڈنس موجود ہے کہ یہ قرآن جو ہے خالص انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آگے چلیں، اسکرول ڈاؤن کریں، ٹھیک ہے جی۔ ان سورسز کو جا کے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ پھر وہ جو سنن نسائی کی جو اوریجنل سورس ہے اس کو بھی انہوں نے بیچ میں ریپروڈیوس کیا ہے، اس کو بھی آپ جا کر ویریفائی کر سکتے ہیں۔ آگے چلیں۔ ہاں جی، اب میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں یہ کلوزنگ ورڈز جو ہیں ان کے اختتامی کلمات، ان کو پڑھنے میں، کیونکہ آپ پر کافی حد تک چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ اینالائز کیسے کرنا ہے اس معاملے کو۔ تو وہ کہتے ہیں جی سنن نسائی میں حضرت انس کی روایت نہ صرف حضرت ماریہ کے واقعے کا ذکر کرتی ہے بلکہ قطعی انداز میں اسے سورہ تحریم کے پس منظر سے جوڑتی ہے۔ گرچہ شہد کے واقعے کی روایت موجود ہے، مگر سورہ تحریم کی آیات کا خصوصی تناظر، بات کا آہنگ اور امہات المومنین کو دھمکی بھرے لہجے میں طلاق کی تہدید یعنی وارننگ، طلاق کی تہدید، سب مل کر واقعے کی سنجیدگی اور سنگینی کا پتہ دیتے ہیں۔ یعنی سورہ تحریم کا جس آیات کا جو لینگویج کا سٹائل ہے، بات کا آہنگ، جس ٹون میں بات ہو رہی ہے، امہات المومنین کو دھمکی بھرے لہجے میں طلاق کی وارننگ، سب مل کر واقعے کی سنجیدگی اور سنگینی کا پتہ دے رہے ہیں۔ اور بہرحال حضرت ماریہ قبطیہ کا واقعہ شہد کھانے کے واقعے سے سنگینی میں کہیں زیادہ ہے۔ آگے چلیں۔ عصر حاضر کے ایک مبلغ و مفسر ڈاکٹر یاسر قاضی، لیں جی ڈاکٹر یاسر قاضی کا بھی حوالہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ عصر حاضر کے ایک مبلغ و مفسر ڈاکٹر یاسر قاضی کا بھی یہ کہنا ہے کہ ام ابراہیم ماریہ قبطیہ کا واقعہ ہی سورہ تحریم کی آیات کے مفہوم اور سیاق و سباق پر پورا اترتا ہے۔ ڈاکٹر قاضی کے بقول رسول اللہ پیغمبر ہونے کے باوجود بالآخر بشر تھے، انسان تھے، اور چونکہ حضرت ماریہ کے ساتھ معاملات حضرت حفصہ کے گھر میں پیش آئے تو معاملے کو مزید ہوا دینے کے ڈر سے نبی نے حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہوئے حضرت حفصہ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ
حضرت ماریہ سے دور رہیں گے، اور ساتھ ہی حضرت حفصہ کو منع کر دیا کہ وہ اس بات کا ذکر حضرت عائشہ سے نہ کریں۔ جاوید احمد غامدی صاحب کا کہنا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں گھر اور محبت کے معاملات میں کیا حدود ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہیں، اس کے بارے سبق ہے۔ یعنی غامدی صاحب نے تو اس میں سے سبق جو ہے نکالا ہے کہ خاندان کے معاملات کیسے، گھر اور معاملات خاندان کے معاملات کیسے آپ نے کرنے ہیں، ان معاملات کو خوش اسلوبی سے پورا کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ آئندہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے، غامدی صاحب کے بقول۔ خیر آگے چلیے۔ اچھا جی، آگے۔ ہاں جی، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر صحیح معنی میں جو رائٹر ہے ان کا اپنا انالیسس شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ سورسز کو ہی کوٹ کر رہے تھے جو یہ رائٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں گرچہ عقیدہ اور عقیدت دونوں ہی قلم کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ، ظاہری بات ہے کہ وہ رسول اللہ میں یقین رکھتے ہیں اور عقیدت بھی رکھتے ہیں، عقیدت بھی ہے، رسپیکٹ بھی ہے، بلیف بھی ہے ان کا۔ گرچہ عقیدہ اور عقیدت دونوں ہی قلم کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، مگر انصاف کا تقاضا ہے کہ اس سلسلے میں ملعون ملحدین کا نقطہ نظر بھی سامنے رکھ دیا جائے کہ جو ملحدین، جو ملعون ہے، جو لعنت جن پر پڑی ہوئی ہے اور پڑے جن پر لعنت، ملعون ملحدین کا نقطہ نظر بھی سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے۔ گرچہ کہ یہ بات کرتے ہوئے ان کو اپنے عقیدے اور عقیدت دونوں کا ہی مسئلہ ہے، وہ دونوں ہی روک رہے ہیں اس چیز سے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انصاف کی ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ ملعون ملحدین کا بھی پوائنٹ آف ویو سامنے آئے، ٹھیک ہے جی۔ تو ملحدین کے مطابق، وہ کہتے ہیں ملحدین کے مطابق چاہے واقعہ شہد سے منسلک ہو یا ماریہ قبطیہ سے، ایک ایسی ہستی جو دو جہان کے وجود کا باعث ہوں، تیسری لائن پڑھ رہا ہوں میں، ایک ایسی ہستی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولدین یہ کہتے ہیں چاہے واقعہ شہد سے منسلک ہو یا ماریہ قبطیہ سے یا کوئی اور تیسرا واقعہ ہو، کیونکہ تیسرے اور چوتھے واقعات کی بھی بریڈ آپ کو ملتی ضرور ہے۔ اچھا، یا ماریہ قبطیہ سے ایک ایسی ہستی جو دو جہان کے وجود کا باعث ہوں، کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو دو جہان بنائے ہی رسول اللہ کے لیے گئے تھے، ایک ایسی ہستی جو دو جہان کے وجود کا باعث ہوں، ان کا ایک بشری کمزور گھڑی میں، ایک ویک مومنٹ جو کہ ہیومنلی ایک ویک مومنٹ تھا ان کے لیے، ان کا ایک بشری کمزور گھڑی میں اپنی بیوی کے ڈر سے اپنے اوپر شہد یا ماریہ قبطیہ کو حرام قرار دینا اور اس بات کو راز میں رکھنے کا خصوصی اصرار کرنا، خدا کے ساتھ ان کے کسی بھی تعلق یا رابطے کو ہی شک میں ڈال دیتا ہے، خاص طور پر جب یہ دیکھا جائے کہ سورۃ تحریم ایک مدنی سورت ہے، یعنی یہ نبوت کے کئی سال بعد کا واقعہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ پریشان ہو جانا اپنے اوپر اچانک، یعنی اب آپ ایک ایکسپیرینس پروفٹ ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی نیا آپ کے اوپر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہی کیسے نازل ہوتی ہے، میں نے کیسے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے، اب آپ ایک سیزنڈ پروفٹ ہیں، آپ کے پاس پروفٹ ہوڈ کا آپ کے سی وی میں اچھی ٹریک ریکارڈ موجود ہے، لمبا ٹائم ریکارڈ موجود ہے۔ اس صورت میں آپ اتنے پریشان ہو کے بوکھلا گئے کہ آپ نے اپنے اوپر فوراً اس کو کہا نہیں 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 میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے، وین یو آر کاٹ ان این ایکٹ جس میں آپ خود امبیرسڈ ہیں کہ نہیں نہیں میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں تو آج کے بعد اپنے اوپر ہی حرام ڈکلیئر کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ پلیڈنگ کرنا کہ پلیز کسی سے بات نہ کرنا، پلیز آگے اس بات کو نہ کرنا، یہ سب کیا کہتے ہیں، یہ کہ ایک ایسا شخص ہے جس کا خدا کے ساتھ تعلق ہے صبح و شام کا، یہ دو باتیں آپس میں بیٹھتی نہیں ہیں۔ خیر آگے چلیں، خاص طور پہ جب یہ ایک ایکسپیرینس پروفٹ کی بات ہو رہی ہے۔ مولدین کا یہ کہنا ہے کہ نبی کا یہ رویہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ ایسی صورتحال میں کسی بھی مرد کا ہوتا، خصوصاً اس سورہ کی آیات میں ازواج مطہرات کو انتہائی الفاظ میں، یعنی اس ایکسٹریم انداز میں، انتہائی الفاظ میں طلاق کی دھمکی
اور ان کو بہتر بیویوں سے تبدیل کر دینے کی تحقیرانہ دھونس خالصتاً ایک ایسے معاشرے میں رہنے والے مرد کا لہجہ ہے جس معاشرے میں عورت ایک استعمال اور تواتر سے تبدیل کیے جانے والی شے ہے. یعنی یہ لینگویج کا سٹائل ہی ایک ایسی سوسائٹی میں رہنے والے مرد کا ہے کہ جو سوسائٹی میں کی ایک یوزبل اور ڈسپینسبل کموڈٹی ہے عورت، اور ریگولرلی اس کو تبدیل کیا جاتا ہے اور تواتر سے اس کو تبدیل کیے جانے والی وہ شے ہے. یہ سٹائل ہی اس کا ہے. یہ زبان اور یہ آپ کہتے ہیں قادر الکلامی اور فصاحت و بلاغت ہے قرآن میں، تو یہ فصاحت و بلاغت اس معاشرے کی ہے جس میں جو عورت کو ایک استعمال اور تواتر سے تبدیل کیے جانے والی شے سمجھا جاتا ہے. یہ ہے فصاحت و بلاغت. اور یہ کہ اس لہجے سے انسانی انداز گفتگو کی بو آتی ہے، نہ کہ کلام خداوندی کی مہک. یعنی یہ فٹ پرنٹس ہیں ایک انسانی گفتگو کے، نہ کہ کسی کریٹر کے جس نے کتنی گیلیکسیز بنائی اور کائنات کیا کہتے ہیں تخلیق دی. وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر خدا ایک سیلف سفیشینٹ بینگ ہے اس صورت میں تو کائنات کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، گرچہ کائنات کا وجود اپنے اندر خدا کے خلاف سب سے بڑی دلیل ہے، مگر وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی قرآن اگر خالق کائنات کا کلام ہے تو بھلا سب جہانوں کے مالک کو کیا پڑی کہ وہ عورتوں کو طلاق کی دھمکی دے اور دوسری عورتوں سے تبدیل کر دینے کی دھونس جماتا پھرے. یعنی وہ جو بات ہے نا کہ جی آپ نے کسی پیغمبر کو ایک ٹاسک دیا ہے اور وہ اس کے ٹاسک کی کمپلیشن میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہیں عورتیں اس وجہ سے. یعنی خدا کو نے جو ٹاسک پیغمبر کو اسائن کیا اور اس ٹاسک کی کمپلیشن میں وہ عورتیں بیویاں کوئی رکاوٹ کا باعث بن رہی ہیں، اس لیے اس کائنات کے مالک نے ان کو سخت انتہائی الفاظ میں وارن کیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کائنات کے مالک کا ڈیوائن پلان ہے اور وہ اسے تھوارٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بائی دی لائک یعنی کہ اسکیمس آف امہات المومنین کچھ اسکیم کر رہی ہیں اور وہ ڈر گیا ہے. خدا یعنی خدا ڈر گیا ہے. اب یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ خدا کی طرف سے آیا اور خدا کا چونکہ پلان میں وہ رستہ رخنہ اندازی کر رہی تھیں، یہ تو اس سے بڑی انڈائٹمنٹ کر دیتے ہیں لوگ کہ ادھر تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نبی انسان تھا، نبی ڈر گیا ہے، جو کہ زیادہ لائکلی بات ہے. اور وہ کہتے ہیں نہیں خدا ڈر گیا ہے اس وجہ سے خدا کے. یعنی دیکھیں کوئی اگریشن الٹیمیٹلی ڈر کے ماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی جتنے بھی جانور ڈستے ہیں یا اٹیک کرتے ہیں وہ ڈر کے ماری کرتے ہیں. تو یہ خدا بھی بیچارہ ڈر گیا ہے اور وہ اب کیا کہتے ہیں اگریسو انداز میں دھمکی دے رہا ہے کہ جی میں سب کچھ آپ کو تبدیل کر دوں گا اور اگر وہ آپ کو طلاق دے دے تو ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، بہتر بیویوں سے ریپلیس کر دیا جائے گا. تو کہتے ہیں جی خدا کو تو چھوڑیں، پیچھے سے بڑھتے ہیں. قرآن اگر خالق کائنات کا کلام ہے تو بھلا سب جہانوں کے مالک کو کیا پڑی ہے کہ وہ عورتوں کو طلاق کی دھمکی دے اور دوسری عورتوں سے تبدیل کر دینے کی دھونس جماتا پھرے. خدا کو تو چھوڑیں، بیویوں کو طلاق کی دھونس اور دوسری بیویوں سے تبدیل کر دینے کی تحقیر آمیز دھمکی تو انسانی معیار سے بھی گری ہوئی حرکت ہے. یعنی انسان جو کہ ایک فائنائٹ بینگ ہے، اس کا جو کہ سٹینڈرڈ بڑا لو ہے، اس لو بینچ مارک کی بیسس پر بھی یہ گری ہوئی حرکت ہے اور خدا کے ساتھ آپ یہ منسوب کر رہے ہیں. تو خدا کو تو چھوڑیں، بیویوں کو طلاق کی دھونس اور دوسری بیویوں سے تبدیل کر دینے کی تحقیر آمیز دھمکی تو انسانی معیار سے بھی گری ہوئی حرکت ہے. مذہب کے پیروکاروں کا یہ کہنا کہ چونکہ اس وقت معاشرے میں سب عام تھا اس لیے نبی کو آج کی اخلاقیات کی کسوٹی پر نہ پرکھو. یعنی یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھی اس وقت یہ نارم تھا تو آج کل کی اخلاقیات کے معیارات پر اب نبی کو نہ پرکھیں. تو مذہب کے پیروکاروں کا یہ کہنا کہ چونکہ اس وقت معاشرے میں یہ سب عام تھا اس لیے نبی کو آج کی اخلاقیات کی کسوٹی پر نہ پرکھو محض ایک عذر تراشی ہے اور کچھ نہیں. مولدین یہاں تک لغو گوئی کر جاتے ہیں، یعنی مولدین اتنی گندی باتیں لغو گوئی یعنی کہ غلیظ باتیں کر رہے ہیں کہ مولدین یہاں تک لغو گوئی کر جاتے ہیں کہ نبی نے نعوذ باللہ
उम्महातुल मोमिनीन को खौफ दिलाने के लिए और रोब में लाने के लिए खुद ये आयात घड़ी और खुदा की तरफ मंसूब कर दी ताकि बीवियों को बजरिया खौफ काबू में रखा जा सके और वो आइंदा मारिया किप्तिया के मामले में मुदाखलत करने से बाज रहें। तो वो ये कह रहे हैं कि मुल्हिदीन यहाँ तक लफ्ज़गोई कर जाते हैं कि उनको कंट्रोल में रखने के लिए, वार्न करने के लिए ये आयात नबी ने खुद घड़ी और खुदा की तरफ मंसूब कर ली ताकि वो जो उन्होंने मारिया किप्तिया के मामले में अपने ऊपर कसम रख ली थी उसको वो दोबारा से कर सके। बहरहाल पॉइंट ये है कि अगर ये मामला कोई तीसरा भी है उस सूरत में भी इट डजंट एड अप। आगे चलें, स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन अच्छा जी, स्क्रॉल डाउन। ये अच्छा, तो वो एंड में वो ये कह रहे हैं कि अपना कि जी सूरह तहरीम में कौन से वाक़े का ज़िक्र हो रहा है, इस पर तो कुरान के हर तालिब इल्म को गौर करना ही चाहिए। लेकिन ये सूरह हमें ये भी सबक देती है कि कुरान के सही फ़हम के लिए हम रसूलुल्लाह की की अहादीस मुबारका और सीरत तय्यबा के मोहताज हैं। ठीक है जी, यानी पॉइंट बुनियादी तौर पर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये जो 2-3 बातें हैं कि नबी ने इसकी तरफ ऐसा इशारा हो रहा है कि नबी ने अपने आप को टेम्परेरीली किसी ऐसी चीज से रोका जिससे अपने आप को रोकना अज़वाज मुतहरात की खुशनूदी हासिल करने का बायस था। और ये आयात वो बता रही हैं कि आपने अपने ऊपर जो कसम या वादा दे दिया उसको आप तोड़ सकते हैं। ठीक है जी, और साथ जो बीवियां हैं उनको सख्त तहकीरा आमेज अंदाज में बात की जा रही है कि जी आपको हम रिप्लेस कर देंगे, जो कि बहरहाल एक कॉर्नर्ड मर्द जो कि पोजीशन ऑफ वीकनेस में कॉर्नर्ड है, आपने ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या ये आपको किसी कायनात के मालिक की जबान लगती है या एक वीक पोजीशन में कॉर्नर्ड मर्द की जबान लगती है। इस पर आप अपने ऑनेस्ट और सोबर मोमेंट्स पे गौर व फिक्र फरमाएं। हमारी दरख्वास्त है सिर्फ ये, बाकी आप फिर भी जिस नतीजे पर भी पहुंचे तो सर आंखों पे।